السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یتیم تھی مگر تنہا نہیں تھی۔ فضا کی زندگی کی سچی کہانی۔ رات کے سناٹے میں آسمان پر چاند خاموش تھا مگر فضا کے دل کے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ 12 سال کی معصوم لڑکی اپنے بیمار باپ کے پاس بیٹھی تھی، کانپتی ہوئی انگلیوں سے ان کی پیشانی سہلا رہی تھی۔ باپ کمزور آواز میں بولا، فضا بیٹا، اگر میں نہ رہوں تو کبھی خود کو بوجھ نہ سمجھنا۔ یتیمی کمزوری نہیں ہوتی، اللہ یتیموں کا سہارا بنتا ہے۔ فضا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے چھوڑ کر نہ جانا ابو، میں بہت ڈر جاتی ہوں، لیکن زندگی رحم نہیں کرتی۔ چند دنوں بعد اسپتال نے وہی جملہ کہا جو ہر یتیم کی دنیا توڑ دیتا ہے، مریض انتقال کر گیا۔ اس دن فضا کی زندگی کی آخری روشنی بجھ گئی۔ یتیمی کا کڑوا پہلا ذائقہ۔ باپ کی وفات کے بعد رشتہ دار افسوس کے بہانے آئے مگر نظریں سامان تلاش کر رہی تھی۔ جذبے نہیں، چند چیزیں بانٹ لی گئیں۔ کچھ جھگڑے بھی ہوئے اور فضا کو ایک بوجھ کی طرح چاچی کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ چاچی نے دروازہ بند کرتے ہی سرد لہجے میں کہا، ہمارے گھر میں سب اپنے حصے کے کام کریں گے، تو یہ بھی کرے گی۔ وہاں نہ پیار ملا، نہ رشتہ، نہ مسکراہٹ، کھانا کم، کام زیادہ اور ہر لمحہ طنز۔ یتیموں کا نصیب ایسا ہی ہوتا ہے۔ رات کو جب سب سوتے، فضا چپکے سے روتی مگر اس کی دعا کبھی نہیں چھوٹی، یا اللہ مجھے کبھی نہ چھوڑنا۔ فاخرہ آنٹی ماں کے بعد پہلی روشنی۔ ایک دن اسکول کا فارم لانے کی اجازت مانگی تو چاچی غصے سے چیخی، پڑھ کر کیا کرے گی، برتن ہی دھونے ہیں ساری عمر۔ لیکن یہ بات پڑوس میں رہنے والی فاخرہ آنٹی نے سن لی۔ نرم دل، سمجھدار اور ایمان والی عورت۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ بچی پڑھے گی اور خرچہ میں اٹھاؤں گی۔ چاچی نے پیسہ دیکھ کر اجازت دی، دل سے نہیں۔ فاخرہ آنٹی نے فضا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے خوبصورت کپڑے پہنائے اور کہا، بیٹا اللہ نے تمہیں چنا ہے، چھوڑا نہیں، تم خاص ہو۔ یہ جملہ فضا کی روح میں اتر گیا۔ وہ دن اسکول جاتی، رات سلگتے جسم کے ساتھ پڑھتی، نیند قربان، آرام قربان مگر ہمت مضبوط۔ نتیجہ فضا نے اسکول میں ٹاپ کیا، سب حیران، مگر ایک شخص کو جلن ہوئی، چاچی کا بیٹا ہادی۔ کالج میں فضا کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ نرم لہجہ، پاک نظر، سمجھدار دل۔ پہلے سلام، پھر باتیں اور پھر ایک دوسرے کی خاموشیوں کو سمجھنے لگے۔ ریحان نے ایک دن کہا، فضا اللہ نے تمہیں بہت مضبوط بنایا ہے، اگر کبھی تھک جاؤ تو میں ہوں تمہارے لیے۔ فضا نے دل نے دھڑک کر کہا، کاش یہ زندگی اس سے زیادہ نہ مانگے، مگر زندگی نے ہمیشہ مانگا، اور کبھی آسان بھروسہ جو کسی نے سوچا نہ تھا۔ فاخرہ آنٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ چند ٹیسٹوں کے بعد رپورٹ آئی، کینسر۔ فضا کے قدم ڈگمگا گئے۔ مجھے ماں جیسی محبت دوبارہ نہ چھینے یا رب العالمین۔ فاخرہ نے اسے سینے سے لگایا، بچی سب چھوڑ جائیں تو بھی اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ علاج مہنگا تھا۔ فضا نے ایک ساتھ 3 نوکریاں شروع کی، صبح اسکول، دوپہر لائبریری، رات کو ٹیوشن۔ مگر اسی دوران ہادی نے ریحان کے گھر جا کر جھوٹ بولا، فضا ایک غریب لڑکی ہے اس لیے محبت کا جال ڈال رہی ہے کہ اچھا گھر مل جائے۔ ریحان کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا اور وہاں سے آ کر ریحان نے فضا سے کہا، میں لڑ نہیں سکتا، معاف کر دو۔ بارش کے دن دونوں ملے مگر اس بار
ہاتھ ملانے نہیں، چھوڑنے کے لیے۔ ریحان دوبارہ رو رہا تھا، فضا مسکرا رہی تھی دکھ کو نکلتے ہوئے۔ الوداع ریحان، مگر یاد رکھو میں ٹوٹوں گی نہیں۔ وہ چلی گئی، دل زخمی مگر وقار اور بھروسے کے ساتھ۔ گرنے کے بعد اٹھنا، ایک نئی فضا۔ فاخرہ آنٹی کی بیماری بڑھتی گئی، کچھ ہی مہینوں بعد وہ دنیا سے چلی گئی۔ ایک بار پھر فضا یتیم، مگر اس بار وہ خود کو ٹوٹنے نہیں دی۔ قبر کے پاس کہا، آپ ماں تھی مگر اللہ میرا سہارا ہے۔ میں رکوں گی نہیں۔ پھر وہ رکی نہیں۔ سالوں تک محنت، پڑھائی، جد و جہد، اور چند سال بعد فضا اسکول ٹیچر سے یونیورسٹی پروفیسر بن گئی۔ دنیا حیران تھی مگر اللہ کی تقسیم حیران کن پر بھروسہ، عروج اور وہ لمحہ جس نے دروازے کھول دیے۔ بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس، ہزاروں لوگ اور فضا اسٹیج پر موٹیویشنل اسپیکر۔ اس نے مائک تھاما، لمحے بھر خاموشی، اور پھر وہ الفاظ گونجے جنہوں نے ہال کو رلا دیا۔ میں یتیم تھی مگر تنہا نہیں تھی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے اور اللہ نے انہیں دنیا کی سب سے بلند شخصیت بنا دیا۔ یتیمی کمزوری نہیں، اللہ کی نگرانی کی پہچان ہے۔ پورا حال ساکت، پھر تالیاں۔ فضا نے آگے کہا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے اللہ اس گھر کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ لوگوں کو چھوڑ جانے کا غم نہ کرو، جسے اللہ تھام لے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ لوگ رونے لگے، کھڑے ہو کر تالی بجائے، اور ہال کے پیچھے ایک شخص آنسو پوچھ رہا تھا، ریحان۔ وہ آگے بڑھا، ٹوٹے دل سے کہا، فضا میں آج بھی وہیں ہوں جہاں تم نے چھوڑا تھا، اگر تم چاہو تو۔ فضا مسکرائی، مگر اب ایک مضبوط عورت کی طرح۔ ریحان، میں تمہیں معاف کرتی ہوں مگر میرا راستہ آگے ہے، ماضی نہیں۔ میں محبت کرتی ہوں مگر اب سب سے پہلے خود سے اور اپنے اللہ سے۔ فضا مڑی نہیں، اور یہی اس کی جیت کا بھروسہ تھا۔ آخری منزل، محبت مگر انسانیت کے لیے۔ کچھ مہینوں بعد فضا نے یتیم بچوں کے لیے اسکول بنایا، فاخرہ ہوم آف ہوپ۔ افتتاح کے دن فضا بچوں کو گود میں لے کر بولی، تم یتیم نہیں ہو، تم اللہ کے خاص بچے ہو۔ لوگ جاتے ہیں دنیا بدلتی ہے مگر اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اور اس لمحے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وہ جیت گئی تھی، نہ صرف کامیابی میں بلکہ کردار، حوصلے اور ایمان، بھروسہ۔ مورل آف دا اسٹوری، یتیمی کمزوری نہیں، اللہ کی خاص نگرانی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ انسان چھوڑ جائیں تو بھی محنت، صبر، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ محبت اچھی چیز ہے مگر سب سے پہلے خود سے محبت اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجئے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔